السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سماعت فرمائیں۔ خصوصا جب کہ کفار عرب اور رؤسائے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنا منتخب حسن و جمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دینے کے لیے بھی تیار تھے، جیسا کہ سیر و تاریخ کی معتبر کتابیں اس کی شاہد ہے، اور اس سے بھی قطع نظر کی جائے تو خود تو مسلمانوں کی جمعیت بھی اس عرصے میں لاکھوں کی تعداد تک پہنچ چکی تھی، جن کی ہر عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں داخل ہونے کو بجا طور پر فلاح دارین سمجھتی تھی۔ یہ سب کچھ تھا، مگر تاجدار نبوت کے عقد میں 50 سال تک صرف ایک خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جن کی عمر بوقت نکاح بھی 40 سال تھی۔ پھر اس کے بعد بھی جن خواتین کا نکاح کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے، وہ ایک کے سوا سب کے سب بیوہ اور صاحب اولاد ہے۔ امت کے بے شمار کنواری لڑکیاں اس وقت بھی انتخاب میں نہیں آئیں۔ اس مختصر رسالے میں تفصیل کی گنجائش نہیں، ورنہ دکھلایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ متعدد نکاح کس قدر اسلامی اور شرعی ضرورتوں پر مبنی تھی۔ نیز اگر یہ نہ ہوتے تو بہت سے وہ احکام جو عورتوں ہی کے ذریعے سے امت کو پہنچ سکتے تھے، وہ سب مخفی رہ جاتے۔ کس قدر بے حیائی اور حق کشی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعداد ازواج کو نفسانی خواہش پر معمول کیا جائے۔ اگر باطل پرستوں نے عقل و حواس کو اندھا کر دیا ہے تو کوئی کافر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو چھوڑ کر 9 ازواج مطہرات کو چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے ازواج